سے ہیں زیادہ تر بھائی ابو ہریرہ جو ہیں ایسے کتنے لمبے صحابی ہیں، اتنے لمبے صحابی ہیں کہ انہیں ساری واقعات ان کے سامنے ہوئے ہیں، ابھی 3 سال بھی نہیں ہوئے کہ یہ ایمان لائے ہیں۔ 3 سال میں ایمان لانے سے پہلے 40 سال کی پہلی 30 سال کی باتیں بتا رہے ہیں، یہ کیسے صحابی ہیں؟ کہا کہ نہیں میرے ساتھ ایک معجزہ ہوا ہے۔ معجزہ کیا ہوا ہے کہ نبی کریم دودھ پی رہے تھے، میں آیا تو اپنا پیالہ میری طرف بڑھایا، میں نے نبی کا جھوٹا دودھ پی لیا، یہ سارے میرے اندر منتقل ہو گئے۔ ارے جب دودھ میں اتنی تاثیر ہے کہ نبی کا جھوٹا دودھ پینے سے تمام جو ہے وہ فضائل نبی کے، تمام ہمارے نبی وہ منتقل ہو گئے، تو کیا اس زبان میں تاثیر نہیں ہے؟ اس کو چوسنے کے بعد سارا علم منتقل ہو گیا۔ صلوات دے محمد چلیے خیر، ہم عقلی دلیل دیتے ہیں، وہ دلیل دیتے ہیں کہ جو بچے بھی جانتے ہیں آج۔ کیسے؟ آپ کی جیب میں تقریباً سب لوگوں کی موبائل ہوگا، اب موبائل اکثر لوگوں کے کھوئے بھی جاتے ہیں، دوسرا موبائل خراب ہو گیا، کھونے کے بعد تو کوئی حل نہیں ہے اس کا، لیکن موبائل خراب ہو گیا تو کچھ ایسے نمبر ہوتے ہیں کہ آدمی ان کو بچانا چاہتا ہے، ان کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے گا کہ جب نیا موبائل لے گا تو وہ نمبر اس میں ٹرانسفر کرے گا۔ اب ٹرانسفر کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہ نمبر سینکڑوں نمبر ہیں، کہاں تک بیٹھ کر ان کو فیڈ کرے جائے؟ تو وہ یہ کریں گے کہ بھائی اس کو ایسا کرو، دونوں اینڈرائڈ موبائل ہیں، ان کو ایسا کرو کہ اس کا آپ جو ہے پیج کو کھول لو، کیا کہتے ہیں اسے، بلوٹوتھ کھول لو، اس کا بلوٹوتھ کھول لو، میں اپنے موبائل کا بلوٹوتھ کھولتا ہوں، دونوں بلوٹوتھ سے بلوٹوتھ جب جڑیں گے تو پورا یہ نمبر ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ ارے یہ موبائل ہمارا بنایا ہوا ہے، ہم بلوٹوتھ سے بلوٹوتھ پر وہ نمبر ٹرانسفر کر سکتے ہیں، تو اب مجھے بتائیے جو طریقہ خدا نے بنایا کہ زبان نکالی، علی کے ذہن میں بھی تمام علم ٹرانسفر ہو گیا۔ صلوات دے محمد والے محمد۔ سوچ رہے ہیں کہ رسول نے کیسے علم دیا، ہم نے تو دیکھا نہیں۔ ارے جب تم دیکھ لو تو رسالت کا کرشمہ ہی کیا ہے؟ تم نے دیکھا نہیں، تم نے تو جب بھی نہیں دیکھا تھا زنجیریں در ہلتی رہی تھی، یہ کتنا سفر طے کر کے آسمان پہ گئے، تم یہی سوچتے رہے کہ گئے یا نہیں گئے، گئے یا نہیں گئے، وہاں منزلیں آسمانوں کی طے کر گئے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ سوچتے رہے کہ یہ جو ہے کس کا وہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے رہے کہ نہیں، نبی تو سامنے پڑھاتے ہوئے ہی نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پڑھایا ہو، یہ تو یہ ہے۔ ہم تو یہ سوچتے رہے کہ بات ہو رہی ہے، یہ تو علمی اتنا زبردست ہو گیا کہ سارا علم منتقل کر دیا۔ اب مولا کائنات خود کیا کہتے ہیں علم کے بارے میں کہ مجھے رسول نے اس طرح علم دیا جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو چونچ میں لانے کے بعد میں علم دانا دیتا ہے کہ جتنا لے کے آتا ہے سب کچھ الٹ دیتا ہے، اس طرح مجھے نبی نے علم دیا۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ تم نے علی کو اتنا بڑھا دیا
کہ رسول سے بھی معاذ اللہ اونچے نظر آئے. میں کہوں حضرت آپ کی بات ہماری عقل میں نہیں پہنچتی. سبب یہ ہے کہ آپ علی کو ہمارے عقیدے سے ناپتے ہیں اور رسول کو اپنے عقیدے سے دیکھتے ہیں. جب تمہارا عقیدہ ہمارے عقیدے سے ملتا ہے تو رسول چھوٹے نظر آتے ہیں, علی بڑے نظر آتے ہیں. اگر علی کو دیکھنا ہے ہمارے عقیدے سے کہ رسول کو بھی ہمارے عقیدے سے دیکھو. علی کے پاس جتنا علم ہے سب نبی کریم نے دیا ہے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. جتنا علم ہے سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ مولا کائنات کی اپنی فضیلت ہے. دنیا میں جتنے سوالات ہوئے ہیں اس کا جواب پورا قرآن کریم سے آپ نے دیا ہے. ایک شخص, ایک واقعہ آپ کو بتا دوں کہ نظیر ہو جائے کہ یہ واقعہ کہ دو عورتیں آئیں, ایک لڑکا ہے دو عورتیں ہیں. سوال کیا عجیب کہ ایک عورت کہہ رہی ہے کہ یہ لڑکا میرا ہے اور یہ لڑکی اس کی ہے. دوسری کہتی ہے کہ نہیں لڑکا میرا ہے لڑکی اس کی ہے. تو آپ نے کہا کمبر ایک چھوٹے سے ایسے کسی برتن کا انتخاب کرو اور ایک عورت کو بلاؤ کہ وہ ان کا دونوں کا دودھ حاصل کر کے اس برتن میں برابر میں لے لے. ایک چھوٹی سی جیسے گلاسی ٹائپ ہوتی ہے وہ منگائی گئی, دونوں کا دودھ عورت نے حاصل کیا, اس کا وزن کیا, کہا کہ ہو گیا کہ اب جس عورت کے دودھ کا وزن زیادہ ہے اس کا لڑکا ہے, جس عورت کے دودھ کا وزن کم ہے اس کی لڑکی ہے. اب لوگوں نے کہا کہ آگے آپ تو یہ کہتے ہیں کہ میں تمام فیصلے قرآن کی روشنی میں کرتا ہوں, مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کیسے فیصلہ کر دیا؟ تو آپ نے کہا نادام تو نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے. ارے قرآن میں لڑکے کے اگر دو حصے ہیں, لڑکی کا ایک حصہ ہے. اب جس کا وزن زیادہ ہے وہ دو حصوں میں آتا ہے, جس کا وزن کم ہے وہ ایک حصے میں آتا ہے. تو یہ میرے مولا کی فضیلت ہے. اللہ نے اسی لیے کہا ہے کہ میں نے ہر شے کا علم امام مبین کو دیا ہے. اور یہ نہیں ہے, امام مبین یہ عہدہ وہ ہے جو ورثے میں چلا ہے. نبی کریم نے صرف مولا کائنات کو زبان نہیں چسائی ہے, امام حسن کو بھی زبان چسائی ہے, امام حسین کو بھی زبان چسائی ہے, اور اس کے بعد میں یہی عمل آخر تک رہا ہے. اگر کسی کا بھی عمل اٹھا کے دیکھو, اب امام کی فضیلت کیا, لوگ کہتے ہیں رسول تو نبی ہیں, اب نبی کے بعد میں امام کی کیا ہوا ہے؟ امام بڑا نہیں ہوتا, نبی بڑا ہوتا ہے, بے شک بڑا ہوتا ہے, لیکن آپ امام الانبیاء کے نام سے مشہور ہیں. ایک لقب آپ کا امام الانبیاء بھی ہے. اور امام کے نبی کی کیا حیثیت ہے, میں ایک واقعے سے آپ حضرات کے سامنے واضح کرتا چلوں. دیکھیے ایک نبی ہمارے یہاں ہوئے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کا پروردگار نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ اپنی شریعت میں ابراہیم کا دخل رکھنا. آپ دیکھتے ہیں کہ آج قربانی جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی سنت ہے جو آپ پہ جو ہے قرار دی گئی ہے. صحیح جو ہے, اگر حج کے لیے جو لوگ گئے, خدا ان کریم سب کو حج کے لیے مشرف فرمائے, تو وہ جانتے ہیں کہ صحیح اگر نہ کی جائے, اس کو مقام دیا ہے اسلام میں بھی کہ اگر صحیح نہ کی جائے. صحیح کیا ہے کہ جناب حاجرہ جس طریقے سے بھاگی تھی پانی کی تلاش میں, اگر وہ صحیح نہ کی جائے تو حج مکمل نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں سب سے زیادہ امتحانات جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کے لیے گئے ہیں. نمرود نے
بڑا ظلم کیا ہے. تو اب کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ میں کہ آپ کو آگ میں بھی پھینکا گیا، لیکن یہ اللہ کا کرم تھا کہ آپ کو گلزار بنا دیا. بہت زبردست جو ہے وہ مسائل جناب ابراہیم کے پاس پڑے. جب اپنی امتحانات کی منزل سے چلے گئے تو قرآن میں آیا ہے کہ آج ہم نے کہا قال اللہ نے کہا کہ آج ہم نے تمہیں امام بنا دیا. اب نبی جب امتحان کی منزل سے گزرتا ہے تب اسے امام بنایا جاتا ہے. اب امام بنا، اگر امام کی منزل چھوٹی تھی، معاذ اللہ ان کا کوئی ڈیموشن ہو رہا تھا، تو ابراہیم یہ کہتے ہوئے نہ نظر آتے پالنے والے، یہ امامت میری ضروریت میں بھی دے دے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے پروردگار یہ امامت میری ضرورت میں بھی دے دے. تو اب یہ بتا دیا تھا کہ دیکھو ضروریت میں دے دوں گا، لیکن اس کو دوں گا تو ظالم نہیں ہوگا. اب یہاں سے ایک بات اور گوشہ نکلتا ہے جو موضوع سے ہٹ کے میں بتا دوں کہ حضرت ابراہیم نے جو امامت کی پیشکش کی، امامت کے لیے التجا کی کہ میری ضروریت میں دے دے، تو ایک نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب ابو طالب نے پڑھا ہے. یہ موضوع سے ہٹ کے ہے لیکن ایک دو جملے ہیں، زیادہ لمبا نہیں میں دوں گا. نکاح پڑھا ہے. نکاح کا خطبہ یہ ہے کہ پروردگار شکر ہے تیرا کہ تو نے ہمیں ذریت ابراہیم میں قائم رکھا. اب یہ کس وقت جو ہے خطبہ نکاح میں ذریت ابراہیم کا تذکرہ کیوں ہے؟ ابو طالب یہ کیا ماجرا ہے؟ اب ابو طالب اس شخصیت کا نام ہے جس کو یہ پتا تھا کہ ذریت میں امامت آئے گی، اس لیے شکریہ ادا کیا. پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے آج ہمیں ذریت ابراہیم میں پیدا کیا. تو اب حضرت ابراہیم التجا کر رہے ہیں، پروردگار یہ میری قال ابراہیم من ذریتی، پروردگار یہ امامت میری ذریت میں دے دے. تو امام کی وہ منزل ہے. ابراہیم کون ہے؟ اولی الامر پیغمبر ہیں. ابراہیم کون ہے؟ صاحب کتاب ہیں. ابراہیم کون ہے؟ ایک نبی ہیں، ایک پیغمبر ہیں. اب پیغمبر میں اتنی وہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے امام کا انتخاب کر لے. اولی العزم پیغمبر یہ کہہ رہا ہے پروردگار یہ امامت میری ضروریت میں بھی دے دے. آج ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ فلاں آدمی امام ہو گیا، فلاں نبی ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا. ارے یہ تو نبی میں بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی مرضی سے انتخاب کر لے. ہم کیسے انتخاب کرتے ہیں؟ صلوات بھیجیے محمد والے محمد. یہ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ سلسلہ امام علی علیہ السلام تک ہی ختم نہیں ہوا ہے، یہ سلسلہ آخر تک چلا ہے. اور جس کے دلائل یہ ہیں کہ امام کیا ہے؟ ہر شے پہ قدرت رکھنے والا. امام جعفر صادق علیہ السلام کا مشہور واقعہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام منصور عثمانی کے دور میں تھے. منصور آپ کی شہرت سے بہت پریشان تھا کہ میں بادشاہ وقت ہوں، میں حاکم ہوں، مجھے لوگ جانشین رسول کہتے ہیں. ملوکیت کا آدمی سوچ رہا تھا کہ میں قبضہ جانشینی پہ بھی کر لوں. کہا کہ مجھے اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی امام جعفر صادق کو دیتے ہیں. تو کہا کہ کسی طرح ان کا خاتمہ کر دیا جائے. اب کیسے کرے؟ بغاوت ہونے کا خطرہ ہے. اب کچھ شیروں کا اہتمام کیا، شیروں کو پنجروں میں رکھا. ایک سلسلہ ایسا رکھا کہ جیسے رسی سے سارے دروازے باندھ دیے گئے ہوں کہ ایک رسی کھینچی جائے سارے شیر کھل جائیں. اور 4-5 دن تک متعدد شیروں کو بھوکا رکھا. اور جس مقام پہ رکھا تھا وہاں ایک چھٹی ٹائپ بنوائی اور وہاں پہنچا، امام کو بلایا اور کہا کہ میں کچھ شیر خریدنا چاہتا ہوں.
تو میری گزارش یہ ہے فرزند رسول کہ آپ ان کی نسلوں کا پتہ مجھے دے دیں. یہ نہیں پتا تھا کہ یہ وقت کے امام ہیں، اور امام جو ہے وہ حکمراں ہے سب چیزوں کا. تو اب کہا کہ مجھے شیروں کی نسلیں بتا دیں. امام نے کہا چلو، نسلوں سے ہم اچھی طرح واقف ہیں، چاہے وہ انسانوں کی ہوں چاہے شیروں کی ہوں. اب پہنچے، ایک ساتھ یہ کہا، کسی خادم کو کھڑا کر رکھا تھا کہ میں تو اوپر جاؤں گا، جیسے امام پنجروں کے قریب جائیں یہ رسی کھینچ دینا، دروازے کھل جائیں گے، شیر بھوکے ہیں باہر نکل جائیں گے. میں کہہ دوں گا کہ ایک حادثہ تھا ہو گیا. تو دروازہ کھولا، آپ اوپر چڑھ گیا. جیسے امام پنجروں کے پاس گئے، اب جو اس کا خادم تھا اس نے رسی کھینچی، پنجروں کے دروازے کھلے، سارے شیر ایک دم باہر آئے. باہر آنے کے بعد میں جب شیروں نے امام کو دیکھا تو قدموں میں سر رکھ دیا، اب قدموں میں سر رکھ دیا. اب یہ پریشان ہے، امام دیکھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، یہ پریشان ہے. اب کوئی شیر اگر اس کی طرف کو دیکھتا ہے تو یہ لرزتا ہے کہیں اوپر نہ جائے. امام بے خوش ہو رہے ہیں. اب جب وہیں سے کہنے لگا اے فرزند رسول آپ نے دیکھ لیا، ذرا ان کی نسلوں کے بارے میں بتائیے کہ نادان اپنی نسل کے بارے میں پوچھتا ہے. ارے جو ہمارے قدموں میں سر رکھ دے اس کی نسل پہ تکلیف ہونا کرنا چاہیے. اس کی نسل میں کبھی شک مت کرنا تو ہمارے قدموں میں سر رکھ دے. اب اپنی منہ کی کھا کے بیٹھ گیا شیر. سب واپس چلے گئے. امام مسکراتے ہوئے باہر آئے. دوسرا واقعہ اکثر آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، لیکن میں یہ بتا دوں کہ یہ متقین کا جو معاملہ یہ جو ہے کہ ہم نے یہ اشار کر دیا ہم نے امام مبین پہ. امام مبین یہ آخر تک ہیں. رسول کا اعلان ہے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، جس میں سب پہلا بھی محمد ہوگا، بیچ کا بھی محمد ہوگا، آخر کا بھی محمد ہوگا. یہ نہیں کہ کل کے کل محمد ہوں گے. صلوات دیجیے محمد میرے خیال سے قبلہ خطاب فرما رہے ہیں. یہاں پہ ایک بات بلند سروات سے آپ ان کا استقبال فرمائیں. تو امام مبین ہے کیا؟ اب بھی لوگوں کو معلوم نہیں. امام مبین وہ ہے جس میں سب شے جمع کر دی گئی، سب کو بتا دیا گیا. اور ایک بات اور یہ ہے کہ ابھی میں نے بتایا کہ ان میں سب کے سب یہی ہیں. جتنے امام ہیں ان سب کو ایک دوسرے سے علم ملا ہے. آج بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، آپ کا درس آج بھی دنیا میں مشہور ہے. ایک طبیب امام کی خدمت میں آیا، بادشاہ کے پاس میں آیا، کہا کہ میں موازنہ چاہتا ہوں، تو میں جادوگر ہوں حکمت کا، مجھے ہر چیز معلوم ہے. تو کہا کہ اچھا میں ایک آدمی سے تمہارے سامنے کراتا ہوں، اور اگر تم نے اسے شرمندہ کر دیا، اس کا علم تمہارے سامنے اس کا علم چھوٹا پڑ گیا، تو میں تمہیں انعام و اکرام سے بھی معلوم نہیں کروں گا. اکثر کتابوں میں موجود ہے، بہت مشہور واقعہ ہے. تو آنے کے بعد میں وہ بیٹھا اپنی تعریفیں کرنے لگا. امام خاموش بیٹھے رہے. اب اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے سے پوچھ لیجیے جو طب کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں. اب امام مسکرائے اور کہا کہ اچھا بتاؤ، یہ ماتھے پہ شکن کیوں ہے؟ یہ آنکھیں بادامی شکل کی کیوں ہے؟ یہ ناک کا نتنا نیچے کی جانب کیوں ہے؟ یہ گھٹنے آگے کی جانب کیوں مڑتے ہیں؟ یہ پیر کا تلوے میں بیچ میں گیپ کیوں ہے؟
اب یہ سب چیزیں جب معلوم کری تو معلوم ہوا کہ وہ کہنے لگا کہ حضور اتنا تو مجھے علم نہیں ہے، یہ تو آپ ہی بتائیں گے۔ اب جب آپ نے بتانا شروع کیا کہ یہ پیشانی پہ سلوٹ اس وجہ سے ہیں، سر پہ بال اس وجہ سے ہیں کہ تیرے سر میں جو دماغ ہے وہ کسی گرمی سے متاثر نہ ہو، یہ آنکھوں میں آنکھیں بادامی شکل کی کس لیے ہیں کہ جب تو اس میں سرما ڈالے تو تیرا آرام سے ڈالے، تیری آنکھوں کی حفاظت ہو سکے۔ یہ ماتھے پہ شکن اس لیے ہے کہ جب تیرے سر سے پسینہ آئے تو تیری آنکھوں میں نہ جائے بلکہ یہ جائے۔ یہ گھٹنے آگے کو اس لیے مڑے ہوئے ہیں کہ جب یہ اگر یہ پیچھے کو بھی مڑتے تو تو چل نہیں سکتا تھا، کبھی آگے مڑ جاتے کبھی پیچھے مڑ جاتے، اس لیے یہ آگے کو مڑے ہوئے ہیں۔ یہ پیروں میں اس طریقے سے اندر گڑا پڑا ہوا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو تیرے لیے پیر رکھنے کے بعد میں وزن ڈالنا مناسب نہ ہوتا۔ یہ ہاتھوں کے جوڑ اس پٹھے پہ رکے ہوئے، یہ تمام چیزیں بتائیں تو مجھے اس کے لیے آپ کو زحمت دی بتاؤں کہ ایک سوال اس نے کیا، اس نے کہا کہ بزرگ ترین شخصیت مجھے یہ بتا دو کہ میں اس مرض کا علاج کیسے کروں۔ کسی مرض کا تذکرہ کیا تو آپ نے جملہ دیا، اور آج تک جو لوگ میڈیکل سائنس سے جڑے ہوئے ہیں ان کے سامنے میں انکشاف کر دوں کہ آج تک اسی جملے پر علاج ہو رہا ہے۔ کیا کہا جملہ سنیے کہ میں تجھے آج ایسا طریقہ بتا دوں کہ ہر مرض کا علاج اس کی ضد سے کرنا۔ ابھی آپ لوگوں کے شاید ذہن میں نہ آیا ہو کہ ضد کیا ہے۔ ضد کہتے ہیں الٹے کو، ضد کہتے ہیں اینٹی کو، جو اس کے خلاف ہو۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ڈاکٹر کے پاس نزلہ لے کے جائیں یا بخار لے کے جائیں یا خدا نہ کرے کسی کو کوئی تھوڑے پھنسی کا مرض ہو جائے، یہاں تک کہ کینسر کا مرض بھی ہے، تو ایک اینٹی بائیوٹک دیا جائے گا۔ جو بائیوٹک آپ کے جسم میں موجود ہے اس کا اینٹی دیا جائے گا، اور وہ اینٹی بائیوٹک اگر نہیں دے گا تو آپ کی بیماری ختم نہیں ہوگی۔ وہ اینٹی بائیوٹک بتا رہا ہے کہ یہ کسی کی ایجاد نہیں ہے، یہ میرے مولا کا فارمولہ ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے حکومت سب چیزوں پہ ہے، یہ سب کے بارے میں جانتے ہیں۔ اللہ نے ان کو حکم دیا، اللہ نے ان کو طریقہ دیا، اللہ نے سب کچھ ان کے سامنے بتایا، نبی کریم نے ان تک پہنچایا کہ دیکھو تم امام مبین ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ہر چیز میں انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز کہاں ہے۔ مولا کائنات کا فرمان ہے میں زمین سے زیادہ آسمان کو راستوں سے واقف ہوں، یعنی تمہیں نہیں معلوم کہ آسمان میں بھی راستے ہیں، تمہیں تو جب معلوم ہوگا جب تم ہوائی جہاز چلاؤ گے تب معلوم ہوگا کہ ہوائی پٹیاں بھی راستہ ہوتی ہیں کہ یہ کہاں جا رہی ہے، یہ جرمن جا رہی ہے، یہ امریکہ جا رہی ہے، یہ سری لنکا جا رہی ہے۔ جب یہ راستوں کا علم ہوگا، میرے مولا نے پہلے بتا دیا تھا۔ جورج چرداک بہت بڑا مفکر ہوا ہے، بہت بڑا سائنسداں ہوا ہے، اس نے عجیب جملہ کہا ہے کہ علی کی بدقسمتی کے مسلمانوں میں پیدا ہوا، اور مسلمانوں کی بدقسمتی کے علی کو نہیں سمجھا۔ اگر علی کو سمجھ لیتے تو فارمولا بجلی بنانے کا بھی ان کے پاس ہوتا۔ علی یہ کہتا رہا کہ میرے قریب ہو، مجھ سے پوچھ لو، جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو۔ یہ پوچھنے کے لیے کیا آ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارے سر پہ بال کتنے ہیں۔ اگر وہ کتنے بھی بتا دے تم کیا گن لیتے؟ یہ وہ بتا رہے تھے کہ آسمان میں تارے کتنے ہیں، ارے وہ مقدار بھی بتا دے تو تم گن لیتے۔ وہ تم سے کہہ رہا کہ آؤ میرے پاس، میں تمہیں پانی سے آبشاروں سے یہ طریقہ بتاؤں کہ تم اپنے گھر کو منور کر لو۔ اگر پوچھ لیتے تو آج یہ فارمولا مسلمانوں کے پاس ہوتا کہ بجلی کس طرح بنائی جاتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ پوچھا یہ کل کے کل، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب امام مبین ہے۔
ان کو معلوم ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کس مادے سے بنا ہے، اس کا دوڑ کیا ہے، اس کی رفتار کیا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ سورج پہ کتنی دوری ہے زمین کی، آج تک اب تو جانے کے بعد میں سائنس نے کر لیا ہے، لیکن ستاروں کی دوری نہیں ناپی گئی ہے، ستاروں کا یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ کتنی دوری پہ ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ سورج بھی ایک ستارہ ہے، سورج بھی ایک ستارہ ہے، لیکن یہ ستارہ سب سے چھوٹا ستارہ ہے۔ اب یہ سب سے چھوٹا ستارہ ہے جو آپ کو اتنی روشنی دیتا ہے، اتنی گرمی دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ستارے نیچے اتار دیے جائیں تو آپ کو معلوم ہے کہ کیا عالم ہو، ان کی روشنی کا کیا ہو، ان کی گرمی کا کیا ہو، ان میں کتنی خوبیاں ہیں، یہ ابھی تک انکشاف نہیں ہو سکا ہے۔ ابھی تک تو سائنس تک محدود ہے، اس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، سیٹلائٹ چھوڑی جا رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ سیٹلائٹ کتنا ورک کر رہی ہے، تب آپ یہ دیکھیے کہ ہماری بنائی ہوئی سیٹلائٹ ہمیں یہ بتا دے گی کہ زمین پہ ایک ذرے میں یہ کیا ہو رہا ہے، زمین کے ذرے پہ کیا پڑا ہوا ہے، فوکس کر لیا جاتا ہے، اور قریب اور قریب اور قریب اور قریب جب بتا دیا جاتا ہے، ہم اس کی سیٹلائٹ سے محروم ہیں کہ اس کے پاس کیسے سیٹلائٹ ہے، وہ کیسے دیکھتا ہے کہ کون گناہ کر رہا ہے، کون نیکی کر رہا ہے۔ اس کی سیٹلائٹ میں سب کچھ پتا چل جاتا ہے، وہ بتا دے گا کہ دیکھ یہ منظر تیرا ہے، تمہیں اس طرح اپنے ہاتھوں سے یہ گناہ کیا تھا، وہاں پوری کی پوری ریکارڈنگ دکھا دی جائے گی۔ تو اب وہ سب علم اگر کسی کے پاس ہے، وہ امام مبین ہے۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ عزیزو، بہرحال ربط مصائب کے لیے میں دو چار جملے آپ کو دے دوں کہ ہم لوگ آج اس تاریخ پہ 9 تاریخ میں اکٹھا ہوئے ہیں، اور کیوں اکٹھا ہوئے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو ان کے شہید علی اکبر کا پرسہ دینے کے لیے۔ علی اکبر کون ہے؟ علی اکبر امام حسین علیہ السلام کا وہ فرزند ہے کہ جس کے لیے خود امام مظلوم نے کہا ہے کہ اگر نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا تو علی اکبر تجھے دیکھ لیا کرتا تھا، تجھے دیکھ لیا کرتا تھا۔ تو وہ اکبر اگر آنے کے بعد میں باپ سے یہ کہے کہ بابا اب اکبر کو مرنے کی اجازت دیجیے۔ دیکھیے اجازت میں بھی فرق ہے، کس طرح اجازت مانگی جا رہی ہے کہ آج صبح سے جو کچھ ہو رہا ہے امام کی نظر میں بھی ہے اور اکبر کی نظر میں بھی ہے۔ امام بھی کہہ رہے ہیں کہ سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ جو جا رہا ہے اس کا لاشا ہی آ رہا ہے۔ تو ایک جوان بیٹا اور ایسا بیٹا کہ جس کی شکل صورت جو ہے وہ ایسی شخصیت سے ملتی ہو جو ان سب کے لیے ایک مشعل راہ رہا ہے، جن کا سب کا وجود جو ہے وہ انہی سے جڑا ہوا ہے، اپنے نانا سے محبت ہے۔ اور نانا کیسا نانا؟ وہ نانا ہے کہ جس نے سجدے کو بھی طول دیا تھا، جو کاندھے پہ لے کے بھی چلتا تھا۔ وہ نانا ہے کہ جس کے سامنے فرشتے جو ہیں جس کی بارگاہ میں آنے کے بعد میں جھولا جھلایا کرتے تھے۔ وہ نانا ہے جس کی شکل بالکل مشابہت رکھتی ہے علی اکبر سے۔ تو امام حسین نے کس طرح اکبر کے چہرے کو دیکھا؟ دیکھیے تصور چلتا ہے، بہت مختصر مجھے مسائل پڑھنے ہیں تو حضرت علی اکبر کے مسائل اب اتنی ہمت نہیں رہتی کہ پڑھے جائیں۔ وہ علی اکبر باپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ کہہ رہا ہے کہ بابا اکبر کو مرنے کی اجازت دیجیے۔ اب بتائیے کہ اس باپ کے دل میں کیا گزری ہوگی جس کا جوان بیٹا، خوبصورت بیٹا باپ کی خدمت میں آنے کے بعد میں کہے اور باپ کو یہ معلوم ہو کہ جو جا رہا ہے وہ واپس نہیں آ رہا ہے۔ ایک
واقعہ ذرا سا چھوٹا سا میں عرض کر دوں آپ کے سامنے رکھتے مسائل کے لیے کہ ایک شخص نے امام مظلوم پہ پی ایچ ڈی کی. پی ایچ ڈی میں کیا ہوتا ہے کہ نئی تحقیق ہوتی ہے کوئی, تو اس نے کیا کیا کہ ایک لوہے کا دل بنایا, اور دل بنانے کے بعد میں جتنے مسائل پڑھتے گئے اتنے پرسنٹ وہ اس کو بجلی کے شوق دیتا رہا, بجلی کے شوق دیتا رہا. انہوں نے کہا دیکھو اس دل میں کچھ حرکت کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی ہے. وطن چھوڑنے کا جتنا صدمہ ہوا اس نے شوق دیا, اپنی بیٹی کو بیمار کو چھوڑنے کا صدمہ ہوا وہ شوق دیا, راستہ روکنے کا بعد میں صدمہ ہوا تو وہ شوق دیا. پہلے نانا کی قبر پہ جب گئے, نانا کے مزار پہ گئے, وہاں سے رخصت دی, جتنا شوق ہوا وہ شوق دیا. اس کے بعد میں جب ماں کی قبر پہ گئے تو ماں سے رخصت کی, وہ شوق ہوا وہ شوق دیا. پھر اپنے جب راستے میں پہنچے راستہ روکا گیا وہ شوق تھا وہ شوق دیا. اس کے بعد میں جب جانے کے بعد میں سب کو اپنے مقامات دکھائے, رات میں جب آپ نے خیمے لگائے, راستہ روکا گیا, خیمے لگائے, سب کچھ ہوا وہ شوق دیا. خیمے ہٹائے گئے وہ شوق دیا. اس کے بعد میں جب گئے کہ ہر آئے اس کا شوق دیا, اپنے دوست کو بلایا اس کا شوق دیا, جو شہید ہوتے گئے سب کے شوق دیتا گیا. تو اب ایک وقت وہ آیا کہ اب جب جوان بیٹا رخصت کے لیے آیا تو اس نے جتنا جوان بیٹے کی رخصت کے وقت شوق پڑتا تھا, وہ صدمہ پڑتا تھا, اتنا شوق اس نے بجلی کا اس کو دیا. اب جب بیٹے کو رخصت کیا تو جو شوق پڑا اب وہ دل کانپ کے رہ گیا. وہ پتھر کا دل اس طرح لرزا بردام ہوا, اس طرح کانپا کہ اب وہ یوں کہتا ہے کہ میں اس کے بعد میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو شوق دوں یا نہ دوں. جب بچے کو لے کے میدان میں آئے تو وہ شوق دیا. اب وہ جب شوق دیا کہ بچے کو ریتی پہ ڈالنے کے بعد میں پانی طلب کیا تھا, تو تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ لوہے کا دل اس شوق سے پگھل گیا. میں سمجھتا ہوں کہ امام کے پاس وہ کیسا دل تھا کہ اپنے بیٹے کو رخصت کیا. اے بیٹا اکبر, مجھ سے زیادہ تمہاری ٹوپی کا تم پر حق ہے, جاؤ اپنی ٹوپی سے اجازت لے لو, تمہاری ٹوپی نے ہی تمہاری پرورش کی ہے. اب حضرت علی اکبر علیہ السلام خیمے میں آئے. آنے کے بعد میں پھوپھی کے پاس پہنچے کہ پھوپھی اماں آج اکبر تم سے کچھ مانگنے آیا. بیٹا علی اکبر اس پریشانی کے دور میں جناب زینب یہ سمجھی کہ شاید علی اکبر جو ہے وہ پانی کا کہیں گے کہ مجھے پانی پلا دیا جائے. بیٹا علی اکبر اس پریشانی کے دور میں, اس بے بسی کے دور میں, جس ماں پھوپھی کے پاس چند قطرے آپ بھی نہ ہوں کہ تمہارے سامنے پیش کرتے, تم کیا مانگنا چاہتے ہو؟ نہیں پھوپھی اماں میں پانی کے لیے نہیں آیا ہوں, بلکہ پھوپھی اماں میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے جنگ کی اجازت دے دیں. جناب زینب نے سنا, حسرت بھری نگاہوں سے اکبر کو نیچے تک جب دیکھا اور ایک عجیب جملہ کہا, بیٹا جی اکبر میں تو تمہارا سیوا دیکھنے کی امید میں زندہ تھی. بیٹا میں تمہیں اجازت نہیں دوں گی. اب حضرت علی اکبر نے ایک جملہ کہا, پھوپھی اماں مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کا بیٹا آپ کو علی اکبر زیادہ عزیز ہے یا حسین مظلوم؟ مجھے بتاؤ کہ اگر اجازت نہیں دو گی, جب دادی جان خلد میں معلوم کرے گی تو کیا جواب دو گی؟ یہ سننا تھا کہ جناب زینب نے کہا اچھا بیٹا جاؤ خدا حافظ. علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں. وقت کا مورخ لکھتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بار بار پردہ گرتا ہے, پھر خیمے کا پردہ اٹھتا ہے, پھر گرتا ہے. میں نے معلوم کیا کہ کیا ماجرا ہے, یاہو بکا کی آوازیں کیسی ہیں, تو کسی نے بتایا کہ یہ آوازیں ایسی ہیں کہ اکبر جانا چاہتے ہیں, بچے ہلکا کیے ہوئے ہیں. اب علی اکبر گئے. جانے کے بعد میں دیکھا کہ بابا نے گھوڑا تیار کیا ہوا ہے. بیٹا علی اکبر بیٹھو.
علی اکبر بیٹھے، علی اکبر آگے چلے تو کچھ محسوس ہوا کہ پیچھے سے شاید کچھ آہٹ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب علی اکبر نے پیچھے گھوم کے دیکھا تو دیکھا کہ امام مظلوم دونوں ہاتھوں سے کمر تھامے ہوئے اکبر کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ بابا ارے آپ نے تو اجازت دے دی تھی، پھر اب یہ تعاقب کیسا ہے؟ پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ عزیزو ایک جملہ جو مجھے ہمیشہ رلاتا ہے، امام مظلوم نے کہا بیٹا اکبر تم صاحب اولاد نہیں ہو، اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ جوان بیٹا کس طرح رخصت ہوتا ہے۔ ارے بوڑھا باپ جوان بیٹے کو کیسے رخصت کرتا ہے؟ بیٹا اکبر ایک کام کرنا کہ جب تک میں نظر آتا رہوں پیچھے مڑ کے دیکھتے رہنا۔ حضرات علی اکبر طریقہ یہی انجام دیتے رہے۔ اتنے بعد میں کیا ہے ہوا کہ امام مظلوم دیکھ رہے ہیں، ادھر جناب زینب نے کہا بنتا میرے بھائی کے چہرے میں نظر رکھنا، اگر بھائی کا چہرہ کچھ غمزدہ ہو تو مجھے بتا دینا۔ جناب زینب جانتی تھی کہ اگر چہرہ پہ شلوٹیں نہیں ہیں، اگر آنکھ میں آنسو نہیں ہے تو اکبر خیریت سے ہے۔ اچانک فضا آئی، اے بی بی غضب ہو گیا، ارے امام کا چہرہ جو ہے وہ بہت زبردست غمزدہ ہو رہا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ امام مظلوم خیمے میں تشریف لائے، جناب علی اکبر کی والدہ سے کہا کہ میں نے نانا سے سنا ہے کہ بیٹے کے حق میں ماں کی دعا سب سے زیادہ مستجاب ہوتی ہے۔ ارے میرا اکبر ایک نامی پہلوان کے سامنے ہے، ایسا نہ ہو کہ بنی ہاشم کے خاندان کا فرد اس سے شکست کھا جائے۔ عجیب انداز میں دعا کی ہے، اے یا بالوں کو کھولا زیر آسمان کھڑی ہوئی، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ ابھی یہ دعا پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ حضرت علی اکبر تشریف لائے۔ بابا پیاس سے بری حالت ہے، اگر چند قطرے آپ کے مل جائے تو میں نے بتا دوں کہ میں علی کا لخت جگر ہوں، میں حسین کا فرزند ہوں۔ اب یہ سننا تھا کہ امام مظلوم نے کہا بیٹا علی اکبر اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ اپنی زبان میرے ذہن میں ڈال دو، بیٹا شاید تمہیں کچھ سکون ملے۔ اب علی اکبر نے زبان امام حسین کے منہ میں ڈالی، اب زبان ڈالنا تھا کہ فوراً واپس کہہ دیے بابا ارے آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ عزیزو علی اکبر گئے اور مولا کو کہا کہ بابا ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، ایک وصیت اکبر کی ہے۔ اب امام نے کہا کہ کان قریب لاؤ، اب امام کے کان میں کچھ وصیت کی، ہزاروں قطار رو رہے ہیں، علی اکبر رخصت ہو گئے، امام رو رہے ہیں۔ جناب زینب نے کہا اے میرے ماں جائے اکبر نے ایسا کیا کہہ دیا کہ تم اتنا گریہ کر رہے ہو؟ اے بہن زینب دنیا کا دستور ہے کہ بوڑھا باپ بچوں کو وصیت کرتا ہے، ارے اکبر نے مجھے وصیت کی ہے، اے بابا میرا جنازہ ہاتھ سے نہیں اٹھے گا، بابا بنی ہاشم کے بچوں کو بلا لینا۔ اے بابا بنی ہاشم کے بچوں کو بلا لینا، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ سنائے آپ کو، آپ کے زمانوں کی خیریت رہے۔ لیکن حسین کے جوان پہ دیکھو
علی اکبر نے جانے کے بعد میں جنگ کرنے کے بعد میں آواز آئی جتنے شہید ہوئے ہیں سب نے کہا, کسی نے کہا آقا مدد کو آئیے, کسی نے کہا چچا جان مدد کو آئیے, کسی نے کچھ کہا ماموں مدد کو آئیے, کسی نے کہا آقا مدد کو آئیے. ایک واحد ایسا شہید ہے جس نے وہیں سے سلام کر کے کہا یا بتا علیکم منی سلام, اے بابا علی اکبر کا سلام قبول کرو. اب امام مظلوم جا رہے ہیں, اے بیٹا اکبر اے مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے, تم کدھر ہو؟ جنازے پہ پہنچے, بنی ہاشم کے بچوں کو کہا مجھے چادر تنگی نہیں بستر نہیں پڑتی ہے, مجھے ایک ماں کا واقعہ بیان کرنا ہے. مائیں غور سے سنے کہ ماں سے کس طرح دل میں گزرتی ہے, کیا گزرتی ہے دل پہ. اے بیٹا کہاں ہو؟ پہنچے, جنازہ اٹھایا, بچوں کو بلایا, بنی ہاشم کے بچوں آؤ اکبر کا جنازہ خیمے میں لے جاؤ. خیمے میں جنازہ پہنچا, جنازہ زینب نے دیکھا کہ اکبر کا جنازہ آیا ہے. اب جب اکبر کے جنازے پہ سب رو رہے ہیں تو اکبر کی والدہ ام لیلا نہیں ہے. اے فضا ذرا دیکھو بھابھی کہاں ہے. اب فضا جب خیمے میں گئی تو عجیب منظر دیکھا. جناب ام لیلا ہے, کبھی اس خیمے کے اس کونے سے بھاگتی ہے, یہاں ٹکراتی ہے گر جاتی ہے, پھر ادھر سے جاتی ہے وہاں ٹکراتی ہے گرتی ہے, چاروں طرف دروازہ ٹٹول رہی ہے. فضا نے کہا شہزادی کیا ہے؟ اے فضا مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے, مجھے اکبر کے جنازے پہ لے جاؤ. الا لعنت اللہ قوم الظالمین. پروردگار ہماری قریب کی عبادت کو قبول فرما. پروردگار میں واسطہ محمد والے محمد کا, امام حسین کے اس جوان فرزند علی اکبر کا واسطہ ہمارے نوجوان بچوں کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے نوجوانوں میں جذبہ دینی عطا فرما. پروردگار ہمارے نوجوانوں کو دینی ماحول عطا فرما. پروردگار ہم سب کو ہر پریشانی, ہر بیماری, ہر پریشانی سے محفوظ رکھ. اے پروردگار تجھے واسطہ سیران کربلا کا ہماری مستورات کے پردے کی حفاظت فرما. ہماری تمام پریشانیاں دور کر. ہم میں جو صاحب روزگار ہے ان کا روزگار میں ترقی عطا فرما, ان کو سلامت رکھ. جو صاحبان روزگار نہیں ہے ان کو روزگار عطا فرما. پروردگار تجھے محبت والے محمد کا واسطہ ہمارے دل میں جذبہ حب علی قائم کر دے. پروردگار جو ہم سے غلطیاں ہو گئی اسے معاف فرما, اسے درگزر فرما. ہمارے بچوں کی حفاظت فرما, ہمارے بچوں کی تربیت اچھی فرما. پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے جو مقدس مقامات ہیں ان کی حفاظت فرما. ہمارے تمام مرجع کی حفاظت فرما. امام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہمارا شمار ناصران امام مظلوم میں ہو, ہمارا شمار ناصران امام زمانہ میں ہو. آمین یا الہی یا رب العالمین. ماتم حسین میں تنو گانا